متلافیہ اظہر به الشرائع المجہولہ وقمع به البدع المدخولہ وبین به الاحکام المفصولہ فمن یبتغی غیر الاسلام دینا تتحقق شقوته وتنفسم عروته وتعظم کبوته ویکن مأبه الى الحزن الطویل والعذاب الوبیل والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ھذا القرآن یلتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا علیما الصلوات۔ حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، میں نے اس متبرک محترم باعظمت اور روحانی مجلس اعزا کے لیے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، شہر پڑھا لکھا ہے، پڑھی لکھی بات کروں گا۔ ارشاد ہوا اِنَّ ھَذَا الْقُرْآنَ یہدی للتی ہی اقوم، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ، لسان قدرت لباس اعجاز میں بول رہی ہے اِنَّ ھَذَا الْقُرْآنَ یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ پھر آگے بڑھ کے آواز دی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم، یہ قرآن علم ہے۔ بڑھ کے سورہ نساء میں کہا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، یہ قرآن نور مبین ہے۔ بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں، قرآن کی آیتوں سے آغاز کر رہا ہوں، پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، میرے ساتھ رہنا، یہ قرآن نور مبین ہے۔ پھر آگے بڑھ کے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ قرآن شفا ہے مومنوں کے لیے، منافقوں کے لیے نہیں۔ میرے ساتھ رہنا، بڑے کام کی باتیں ہدیہ کروں گا۔ قرآن ہدایت، قرآن علم، قرآن نور، قرآن شفا۔ اگر قرآن نور ہے تو تاریک ذہنوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اگر قرآن علم ہے تو ابو جہل کے ماننے والوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں شکر گزار، میں سب کا شکر گزار۔ سورہ نحل 16واں سورہ، نزلنا علیک الکتاب، بیدار ہو بھائی، گھبرا تو نہیں رہے، پڑھے ہوئے تھے، پریشان تو نہیں ہوگے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، اگر آل محمد کو سمجھنا ہو تو قرآن کی آیتوں سے سمجھنا، ابو ہریرہ کی روایتوں سے نہیں۔ میرے ساتھ رہنا، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے۔ تو قرآن کتاب رحمت، قرآن کتاب رحمت، قرآن کتاب رحمت، اور اللہ الرحمن علم القرآن، اللہ مالک رحمت، قرآن کتاب رحمت، اور ہمارا محمد وما ارسلناک الا رحمتان۔ بھائی تھکے ہوئے تو نہیں ہو میرے بھائیوں، گھبرا تو نہیں رہے؟ میں شروع ہو جاؤں؟ بڑے کام کا جملہ، اللہ مالک رحمت، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اللہ مالک رحمت، قرآن کتاب رحمت، محمد رسول رحمت، اللہ مالک رحمت، قرآن کتاب رحمت،
محمد رسول رحمت. اب محمد کی جگہ پہ رحمت والا آئے گا, لعنت والا نہیں آئے گا. میں بھائیوں کا شکر گزار, بزرگ سے جانتے ہیں میں نوجوان بھائیوں کا شکر گزار. بڑے کام کے جملے ہیں, بڑے کام کے جملے. قرآن نور, قرآن ہدایت, قرآن رحمت, قرآن شفا. پھر آگے بڑھ کے کہا انہو لقرآن کریم, یہ قرآن کریم ہے. سورہ ہجر میں کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, یہ قرآن عظیم ہے. پھر آگے بڑھ کے کہا سنا مرفوعۃ مطہرہ, یہ قرآن بلند ہے. پھر آگے بڑھ کے کہا اللہ نے انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق, یہ قرآن حق ہے. اور اب اللہ نے فیصلہ کیا سورہ فاطر ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا, ہم نے قرآن کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا. بھائی میرے ساتھ ہو جاؤ, بڑے کام کا جملہ. ہم نے قرآن کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا. قرآن ورثہ ہے, وارث مصطفیٰ ہے. یعنی قرآن ہدایت ہے تو وارث ہادی ہوگا. قرآن حجت ہے, وارث حجت اللہ ہوگا. قرآن رحمت ہے, وارث رحمت للعالمین ہوگا. قرآن اعلیٰ ہے, وارث مولا ہوگا. قرآن شفا ہے, وارث مشکل کشا. بات پہنچ رہی ہے پیچھے بھائیوں تک, گھبرا تو نہیں رہے, پریشان تو نہیں ہو رہے, میرے ساتھ رہنا. بڑے کام کا جملہ پہنچ رہی ہے بات, بھائی بات پہنچ رہی ہے, گھبرا تو نہیں رہے, میرے ساتھ رہنا. بڑے کام کے جملے. اب ایک بات پوچھ رہا ہوں نوجوان بھائیوں سے, مجھ سے ناراض مت ہونا, ایک بات پوچھ رہا ہوں, بڑے کام کی بات. قرآن بڑا ہے یا محمد؟ قرآن بڑا یا محمد؟ قرآن بڑا یا محمد؟ قرآن بڑا یا محمد؟ بھائی مجھے نہیں معلوم, پیچھے پوچھ رہا ہوں نوجوان بھائیوں سے, قرآن بڑا یا محمد؟ مجھے نہیں معلوم کہ قرآن بڑا یا محمد, لیکن ایک بات جانتا ہوں کہ میرا محمد قرآن لینے نہیں گیا, قرآن محمد کے پاس آیا. ہمارا محمد بھائی, میں شکر گزار, میں بھائیوں کا شکر گزار, میں دوستوں کا شکر گزار. ہمارا محمد قرآن لینے نہیں گیا, قرآن محمد کے پاس آیا. سورہ حمد محمد کے پاس آیا, سورہ بقرہ محمد کے پاس آیا, سورہ قل هو اللہ محمد کے پاس آیا, سورہ والفلق محمد کے پاس آیا, سورہ والناس محمد کے پاس آیا. میرا محمد قرآن لینے نہیں گیا, قرآن محمد کے پاس آیا. میرا محمد بس دو چیزیں لینے گیا, دولہا بن کے خدیجہ کو لینے گیا, بھائی بن کے علی کو لینے گیا. بھائی میں شکر گزار, میرے ساتھ رہنا. زیادہ زحمت نہیں ہے, زیادہ زحمت نہیں ہے. قرآن لینے محمد نہیں گیا, قرآن محمد کے پاس آیا. اب جس نے محمد کو جیسا سمجھا ویسا اس کی جگہ پہ دیکھنا چاہا. جس نے محمد کو جاہل سمجھا اس نے محمد کی جگہ پہ کسی جاہل کو دیکھنا چاہا. جس نے, بھائی میں شکر گزار, میں تمہارا شکر گزار, تمہاری مسافر نوازی کا شکر گزار. جس نے محمد کو جیسا سمجھا ویسا اس کی جگہ پہ دیکھنا چاہا. جس نے محمد کو 40 سال کے بعد نبی سمجھا اس نے محمد کی جگہ پہ کسی 40 سال والے کو دیکھنا چاہا. بھائی گھبرانا مت, میرے ساتھ رہنا, میں تمہارا شکر گزار, میرے ساتھ رہنا. جس نے محمد کو جیسا سمجھا
ویسا اس کی جگہ پہ دیکھنا چاہا جس نے محمد کو اس وقت نبی سمجھا. نہیں بھائی تھکے ہوئے ہو, تھکے ہوئے ہو, مجھے بتا دو پڑھوں بھائی. بھائی میرے ساتھ رہنا. بھائی جس نے نبی کو جیسا سمجھا ویسا اس کی جگہ پہ دیکھنا چاہا. جس نے محمد کو اس وقت نبی سمجھا کہ جب ہمارا محمد کہہ رہا تھا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا, تو اس نے محمد کی جگہ پہ اسے دیکھنا چاہا جو یہ کہہ رہا تھا کنت ولیا, میں اس وقت بھی ولی تھا. نہیں بھائی نہیں, بات نہیں ہوئی. مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خیرپور کے پڑھے لکھے لوگوں کو ہو کیا گیا ہے. میں تو نوجوان بھائیوں سے بات کر رہا ہوں, بزرگ تو جانتے ہیں, نوجوان بھائیوں سے بات کر رہا ہوں, میرے ساتھ رہنا. آدم کو کس چیز سے بنایا ہے؟ اور پانی سے, دو طاقتوں سے. پڑھوں آیت. یا ابلیس ہو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, ابلیس تو آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ کے دو ہاتھ تو ہے نہیں, دو طاقتیں ہیں. اب میں ہدیہ کروں گا. آدم کو بنایا پانی سے اور مٹی سے. آدم بنے پانی سے. یہ پانی کہاں سے آیا؟ یہ پانی کہاں سے آیا؟ چلو قرآن سے پوچھے. 25واں سورہ فرقان وانزلنا من السماء ماء طہورا. سنا, ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا. آدم بنے پانی سے, پانی آیا آسمان سے. آسمان کہاں سے آیا؟ لولاک لما خلقت الافلاک, اگر محمد نہ ہوتا. اگر محمد نہ ہوتا, آسمان نہ ہوتا, آسمان نہ ہوتا, پانی نہ ہوتا, پانی نہ ہوتا, آدم نہ ہوتا. توجہ, آدم صدقہ پانی کا, پانی صدقہ آسمان کا, آسمان صدقہ محمد کا, اور دوسری طاقت مٹی. یہ مٹی کہاں ملے؟ تو میرے نبی نے کہا قم یا ابا تراب, اے مٹی کے باپ اٹھو. میں شکر گزار. علی ہے مٹی کا باپ. علی نہ ہو مٹی نہ ہو, مٹی نہ ہو آدم نہ ہو, محمد نہ ہو پانی نہ ہو, پانی نہ ہو آدم نہ ہو. اسی لیے ہمارے محمد کا لقب ہے ابو طاہر, پانی کا باپ. میرے محمد کا لقب ہے ابو طاہر, پانی کا باپ. میرے علی کا لقب ہے ابو تراب, مٹی کا باپ. محمد پانی کا باپ, علی مٹی کا باپ. اب قرآن بولا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا, اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی پر تیمم کرو. سبحان اللہ. نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ حیدری. میں شکر گزار. کمال ہو گیا بھائی. میرے ساتھ رہنا. اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی پر تیمم کرو. مٹی ہی پانی کی بلا فصل جانشین ہے. بھائی اگر بیدار ہو جاؤ تو جملہ کہہ دوں, بیدار ہو جاؤ, پوری طاقت سے سنو تو میں جملہ کہوں. بڑے کام کا جملہ. میرا محمد پانی کا باپ, میرا علی مٹی کا باپ. میرا محمد پانی کا باپ, میرا علی مٹی کا باپ. اب جو محمد کا انکار کرے اس کا وضو خراب, جو علی کا انکار کرے اس کی مٹی خراب.
آواز ہی بڑھائیے گا، اس کی تیز کریں. جنت تیرے خلیفوں کی جاگیر نہیں. تیرے خلیفہ کہہ گئے تھے کہ اگر پولیس صراط پار کرنی ہو تو علی سے لکھوا کے لے آؤ. سبحان اللہ. تیرے خلیفہ نے کہا کہ اگر پولیس صراط پار کرنی ہو تو علی سے لکھوا کے لاؤ. حضرت صدیق نے کہا کہ اگر پولیس صراط پار کرنی ہو تو علی سے لکھوا کے لاؤ. نیچے میرا جملہ لکھو کہ تو رسول سے لکھوانے کا عادی نہیں ہے، علی سے کیا خاک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں شکر گزار. کمال ہو گیا. ہمارا محمد پانی کا باپ، پانی طاہر ہے، محمد ابو طاہر ہے. پانی طاہر ہے، محمد ابو طاہر ہے. ابو طاہر. پانی کیا ہے؟ طاہر. خود بھی پاک دوسرے کو بھی پاک کر دے. پانی خود بھی پاک دوسرے کو بھی پاک کر دے. میری تسبیح نظر آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تسبیح نظر؟ بس پیچھے نظر آ رہی ہے میری تسبیح. اس پہ لگا خون، یہ ہو گئی نجس. میں گیا دریا کے پاس، اور پاس جانے کے بعد دریا کے پاس بیٹھ کے میں نے کہا پانی 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 پانی. کیا یہ پاک ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. برسوں میں دریا کے پہلو میں بیٹھا رہوں، پہلو میں بیٹھنا پاک نہیں کیا کرتا. نعرہ حیدری. بھائی میں شکر گزار پیچھے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے ایک ایک بھائی کو ہدیہ کر رہا ہوں. میرا محمد پانی کا باپ، میرا علی مٹی کا باپ. محمد ہے پانی کا باپ، علی ہے مٹی کا باپ. پوری طاقت سے ہدیہ کر رہا ہوں. محمد پانی کا باپ، علی مٹی کا باپ. محمد نہ ہو پانی نہ ہو، پانی نہ ہو پیاسے مر جاؤ. علی نہ ہو مٹی نہ ہو، مٹی نہ ہو غلہ نہ ہو، کنک نہ ہو اناج نہ ہو، بھوکے مر جاؤ. پیتے ہو نبی کا، کھاتے ہو علی کا. سبحان اللہ. نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات. میں شکر گزار. پیتے ہو نبی کا، کھاتے ہو علی کا. بڑے نمک حرام ہو. پیتے نبی کا ہو، کھاتے علی کا ہو، تو جو بھی علی کا انکار کرے گا اس کی مٹی خراب. کہیں پر بھی علی کے خلاف بھوکے گا اس کی مٹی خراب. چاہے گھر میں بولے، چاہے ٹی وی پہ بولے. میں شکر گزار. میں تمہارا شکر گزار. بھائی پیچھے بات پہنچ رہی ہے، مسجد میں جو میرے بھائی بیٹھے ہیں ان تک بات پہنچ رہی ہے تو مجھے پتا چلے. میں تمہارا شکر گزار. زیادہ زحمت نہیں ہے. علی مٹی کا باپ، علی مٹی کا باپ. علی کی ملکیت پہ چلتے ہو، علی کی ملکیت پہ کھاتے ہو، علی کی ملکیت پہ سوتے ہو، علی کی ملکیت پہ اٹھتے ہو، علی کی ملکیت پہ بیٹھتے ہو، اور جب مر جاتے ہو تو علی کی ملکیت پہ دفن ہو جاتے ہو. پھر پوچھتے ہو کہ وہ کیسے قبر میں آئے گا. ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے قبر میں آئے گا، وہ کیسے قبر میں آئے گا. تو بھائی مجھے تو نہیں معلوم کہ علی کیسے قبر میں آئے گا، لیکن ایک بات جانتا ہوں. ایک واقعہ ہے میرے پاس، ایک واقعہ، بڑے کام کا واقعہ. علی قبرستان سے گزر رہے، ساتھ میں حسن ہے. علی بڑے حسن کی طرف. کہا بیٹے حسن پہچانتے ہو یہ کس کی قبر ہے؟ کہا بابا کس کی قبر ہے؟ کہا حسن یہ سلیمان نبی اللہ کی قبر ہے.
اب اگر ایسے سنو گے تو میں کیا واقعہ سناؤں بھائی؟ پتہ چلے نا، پوری طاقت سے سنو، میں پوری طاقت سے بیان کروں گا، تم پوری طاقت سے سنو. کمال کا جملہ ہے، کمال کا جملہ. بیٹے یہ سلیمان نبی کی قبر ہے. کہا بابا میں اپنے چچا سلیمان سے بات کروں؟ بڑی نئی بات کرنے جا رہا ہوں، بڑی نئی بات، اور اپنے عقیدے کی بات کروں گا، بڑے کام کی بات. بابا میں اپنے چچا سلیمان سے بات کروں؟ کہا کیوں نہیں. علی مڑے قبر کی طرف، کہا قم یا سلیمان. سلیمان اٹھو. قبر پھٹی، سلیمان باہر آئے. سلیمان باہر آئے. السلام علیک یا امامی و یا امیر المومنین، اے میرے امام، اے مومنوں کے امیر، آپ پر سلام ہو. حسن نے سلیمان سے باتیں کی. جب باتیں کر لی، علی نے سلیمان کو کہا سلیمان واپس قبر میں جاؤ. قبر پھٹی، سلیمان واپس قبر میں گئے. علی نے سلیمان کو قبر سے نکالا، پھر قبر میں ڈالا. سلیمان اللہ کا نبی، سلیمان اللہ کا ولی. اور اللہ نے سورہ مائدہ میں کہا وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ. عیسیٰ کا کام یہ تھا کہ وہ اپنی امت کے مردوں کو زندہ کرتا تھا. تو فرق یاد رکھنا کہ جو امت کو زندہ کرے اسے عیسیٰ کہتے ہیں، جو نبیوں کو زندہ کرے اسے علی. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. علی 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 یا علی یا علی یا علی مدد. میں شکر گزار، میں سب کا شکر گزار. کمال ہو گیا، ختم ہو گئی میری بات. میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. محمد پانی کا باپ، علی مٹی کا باپ. ہمارا محمد پانی کا باپ. پانی کیا ہے؟ پاک. پانی کیا ہے؟ پاک. اچھا بھائی میں تم سے پوچھ رہا ہوں، ناراض مت ہونا. نیاز کرتے ہو؟ نیاز سب سے پوچھ رہا ہوں، نیاز کرتے ہو؟ نیاز نظر اللہ نیاز حسین. نیاز کا کھانا پکایا بڑی پاکیزگی سے، بڑی طہارت سے. خبردار کوئی نجس کمرے میں نہ آ جائے. نیاز کا کھانا ہے، نیاز کا کھانا. اب میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، پیچھے تک ایک ایک بھائی کو مشورہ دے رہا ہوں. نیاز کا کھانا پکایا تم نے، نیاز کا کھانا پکایا، نجس پلیٹ میں رکھ کے دے دو گے؟ نجس برتن میں رکھ کے دو گے؟ نہیں. کیوں؟ نیاز کا کھانا ہے پاک، نجس برتن میں نہیں جائے گا. بڑے 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 کام کا جملہ. ابھی 2 مہینے پہلے حج ہوا ہے، بڑے بڑے حاجی پلٹے کراچی ایئرپورٹ پر، لمبی داڑھی، ٹخنوں سے اونچا پاجامہ، ہاتھ میں بوتلیں. میں نے پوچھا کیا ہے؟ کہا بھائی آب زمزم دنیا کا پاک ترین پانی. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آب زمزم کو نجس بوتل میں بھر کے دے دو. کیا پاگل ہو گئے ہو؟ آب زمزم ہے پاک، نجس بوتل میں نہیں جائے گا. آب زمزم ہے پاک، نجس بوتل میں نہیں جائے گا. تو ہم بھی تو یہی کہتے میرا علی ہے پاک، نجس نسلوں میں نہیں جائے گا. نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات.
حیدر کے بنا یار کبھی چار نہ ہوتے. ہم نے کبھی یاروں کو برا کہا؟ یہ اس بھائی نے جو کہا ہے اس بات کی علامت ہے کہ ہم نبی کے یاروں کو برا نہیں کہتے. اس ممبر کی قسم ہم نے کبھی نبی کے یار کی توہین نہیں کی. ہم نے کبھی نبی کے یار کو برا نہیں کہا. نبی کا یار ہمارے سر کا تاج. نبی کے یاروں پہ ہماری جانیں قربان. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ہم صحابی کو برا نہیں کہتے. جو صحابی کو برا کہے اس پر 100 بار لعنت، اور جو برے کو صحابی کہے اس پر 1000 بار لعنت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. کمال ہو گیا. کیا کہا تھا آپ نے؟ محمد کے اصحاب بچتے نا ہلاکت سے. محمد کے صحابی گر میرے علی اس کے مددگار نہ ہوتے. اسی لیے تو حضرت فاروق نے کہا تھا من بعضلۃ لیس لہا ابو الحسن، مالک مجھے اس دن سے بچا لے جب مجھے کوئی مشکل آئے اور علی نہ ہو. حضرت فاروق نے کہا، حضرت فاروق نے کہ مالک مجھے اس دن سے بچا لے جب مجھے کوئی مشکل آئے اور حل کرنے کے لیے علی نہ ہو. حضرت فاروق نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی آیت پوچھنی ہو علی نہ ہو، مجھے کوئی حدیث پوچھنی ہو علی نہ ہو، مجھے کوئی فتویٰ لینا ہو علی نہ ہو. اس لیے کہ آیت بتلانے والا مفسر ہوتا ہے، حدیث بتلانے والا محدث ہوتا ہے، فتویٰ دینے والا مفتی ہوتا ہے، مشکلوں کا حل کرنے والا مشکل کشا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. میں شکر گزار، میں سب کا شکر گزار، میں سب کا شکر گزار. بھائی سیدھی سی بات ہے، یار نبی کے وہ جو نبی سے زانو ملا کے بیٹھیں، شانے سے شانہ ملا کے بیٹھیں، اسے یار کہتے ہیں. شانے سے شانہ ملا کے بیٹھنے والا اور ہے، شانے پہ کھڑا ہو کے بتوں کو توڑنے والا وہ اور ہے. خبردار علی کا مقابلہ ان سے مت کرنا. نہیں بھائی نہیں، علی کا مقابلہ ان سے مت کرنا. جملہ کہہ دوں، خدا کے گھر میں پیدا ہونے والا اور ہے، مکے کے چوراہے پہ پیدا ہونے والے اور ہیں. بھائی اب میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں پیچھے تک، مسجد میں بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے باہر دروازے تک ایک ایک مومن کو. ہم نے علی کو مولا کیوں مانا؟ ہمارے محمد نے کہا یہ علی مولا، فہذا علی مولا. ہم نے علی کو مولا مان لیا. محمد نے کہا یہ علی مولا، ہم نے اسے علی کو مولا مان لیا. اب میں کیا کروں کہ یہ مولوی اتنا ذلیل ہے، اتنا خبیث ہے، اتنا پست ہے کہ ایک جاہل ماں کے کہنے پر ایک آدمی کو اپنا باپ مان لے گا، محمد کے کہنے پہ علی کو مولا نہیں مانے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. ختم ہو گئی بات. میں شکر گزار، میں سب کا شکر گزار. ختم ہو گئی بات بھائی، ختم ہو گئی بات. کعبے میں پیدا ہونے والا ایک ہے، کعبے میں پیدا ہونے والا ایک ہے. ایک کعبے میں بس علی پیدا ہوا، اور نشان آج تک ہے، نشان آج تک ہے. نہ مٹائے نہ مٹ سکا، نہ چھپائے نہ چھپ سکا. تو اتنی تکلیف کیوں کر رہے ہو تم؟ تمہارے حرم میں عورتوں کی کمی تو ہے نہیں، کسی کا بچہ کعبے میں پیدا کروا دو. بھائی کسی کا بچہ کعبے میں پیدا کروا دو، فضیلت خود ختم ہو جائے گی. کہا نہیں، کسی کا بچہ اور خانہ خدا تو تمہیں برداشت نہیں کہ مسلمان کا بچہ کعبے میں آ جائے. اللہ نے کیسے برداشت کیا کہ کافر کا بچہ اس کے گھر میں آ جائے؟ ختم ہو رہی ہے میری بات. میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. محمد پانی کا باپ، علی مٹی کا باپ. علی مٹی کا، خدا کی قسم، اس ممبر کی قسم، اس ممبر کی قسم،
علی سے روٹی مانگو گے؟ ہیں؟ نہیں؟ مانگیں گے؟ اچھا، علی سے روٹی مانگو گے؟ علی سے اولاد مانگو گے؟ علی سے کنک مانگو گے؟ حرام، حرام۔ علی سے اولاد مانگو گے حرام، شرک، مشرک بن جاؤ گے۔ علی سے روٹی مانگو گے حرام، مشرک بن جاؤ گے۔ غیر اللہ ہے، علی اللہ تھوڑی ہے۔ علی سے مانگنا حرام ہے، سڑکوں پہ کھڑے ہو کے مسجد کے لیے چندہ مانگنا حلال ہے۔ نہیں بھائی نہیں۔ اب جو میں جملہ کہہ رہا ہوں، تقریر کا آخری جملہ، پیچھے تک کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ایک ایک علی والے کو جملہ ہدیہ کر کے جا رہا ہوں۔ ہم نے علی سے مانگا، کہا حرام۔ اگر یہ حرام ہے تو چلو قرآن سے پوچھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا والمدبرات امرا۔ قسم ہے روزی دینے والے فرشتوں کی، قسم ہے پانی برسانے والے فرشتوں کی، قسم ہے اولاد دینے والے فرشتوں کی۔ اور میرے محمد نے کہا یا علی والملائکۃ خدامنا، یہ فرشتے ہمارے نوکر ہیں، تو تم نوکروں سے مانگو، ہمیں مالکوں سے۔ سبحان اللہ۔ ختم ہو گئی بات، سمیٹ، میں شکر گزار، ختم ہو گئی بات۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایک جملہ، علی کے علاوہ کسی نے وعدہ نہیں کیا کہ ہم تمہاری قبر میں آئیں گے۔ ابھی کہہ رہا تھا، میں ابھی کہہ رہا تھا کہ علی کی ملکیت میں دفن ہو جاتے ہیں۔ علی کے علاوہ کسی نے وعدہ نہیں کیا کہ ہم تمہاری قبر میں آئیں گے سوائے علی کے۔ تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دوں بھائی، آخری جملہ ہے، آخری جملہ۔ بڑی دور سے آ رہا ہوں، پھر دور جانا ہے، بڑے کام کا جملہ ہدیہ کر کے جا رہا ہوں۔ ہم نے کہا علی قبر میں آئے گا، ہم نے نہیں کہا، ہمارے علی نے کہا ہم تمہاری قبر میں آئیں گے۔ کہنے لگا کہاں سے قبر میں آئے گا؟ کہاں سے قبر میں آئے گا؟ مٹی ہے، پتھر ہے، تختہ ہے، علی کہاں سے قبر میں آئے گا؟ مٹی، داہنے بائیں مٹی، اوپر تختہ، پھر اس کے اوپر مٹی۔ علی کہاں سے قبر میں آئے گا؟ ہم نے ہاتھ جوڑ لیے۔ علی نے وعدہ کیا ہے چاہنے والوں سے، حلوہ کھانے والوں سے وعدہ نہیں کیا۔ اب جو علی ولی اللہ کہتا ہے اور جس کے دل میں علی ولی اللہ ہے، وہ اس جملے کو پوری طاقت سے سنے۔ علی نے کہا میں قبر میں آؤں گا، لیکن مولوی بولا، حلوہ کھانے والا بولا کہ کہاں سے قبر میں آئے گا؟ جواب ادھر سے آیا کہ اے حلوہ کھانے والے، بے ادب مت بن، گستاخ مت بن، اور جس علی کو میرے گھر کی دیوار نہ روک سکی، تیری قبر کا تختہ کیا روکے گا؟ بر محمد و آل محمد صلوات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ختم ہو گئی بات، سمیٹ دیا میں نے دامن بیان کو۔ میرے نبی نے کہا، پیارے نبی نے کہا، زینت الدنیا رجال و زینت الرجال علی بن ابی طالب۔ دنیا کی زینت مرد ہیں، مردوں کی زینت ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ بس دنیا کی زینت مرد، مردوں کی زینت علی، علی کی زینت زینب بنت علی۔ دو لفظوں سے مرکب ہے نا بی بی کا اسم، زین و ابن، باپ کی زینت۔ میرے دوستو، دنیا کی زینت مرد، مردوں کی زینت علی، علی کی زینت زینب، اور دو لفظوں سے مرکب ہوا زین و ابن، باپ کی زینت۔ اللہ کے لہجے کا نام علی، علی کے لہجے کا نام زینب۔ کون زینب؟ کون زینب؟ جملہ سنو گے؟ میرا بیمار امام کہتا ہے، میرا بیمار امام سید سجاد کہتا ہے
کہ چاہنے والوں تمہیں کچھ معلوم ہے کہ ہمیں کیسے دربار میں لے جایا گیا؟ کچھ پتا ہے تمہیں؟ اتونا بحبالن وربطونا کالاغنام، کچھ رسیاں لائی گئی اور ہمیں چوپایوں کی طرح باندھ دیا گیا. کسی کا گلا، کسی کا سر، کسی کے ہاتھ پسے پشت، کسی کے پیر، اور گھسیٹتے ہوئے لے کے چلے. میرا بیمار امام کہتا ہے کہ جب قافلے کے دربار میں جانے کا وقت آیا تو 7 دروازے، 14,000 فوجی، سب گھبرائے ہوئے تھے، سب گھبرائے ہوئے تھے. میرا بیمار کہتا ہے کہ میں نے اس عالم میں اپنی پھوپھی اماں کا جلال دیکھا، اپنی پھوپھی اماں کا جلال دیکھا کہ کھڑی ہوئی، کہا بیٹے سجاد مت گھبراؤ، علی کی بیٹی تمہارے ساتھ چلے گی. ام کلثوم مت گھبراؤ، زینب تمہارے ساتھ چلے گی. سکینہ مت گھبراؤ، زینب تمہارے ساتھ چلے گی. یہ کہہ کے کھڑی ہوئی. پہلا دروازہ عبور کیا، دوسرا دروازہ گزرا، تیسرا دروازہ گزرا، چوتھا دروازہ گزرا، چھٹا دروازہ گزرا، 7واں دروازہ آیا. بی بی 7ویں دروازے پہ آ کے بیٹھ گئی. سجاد آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں ابھی تو آپ کہہ رہی تھی مت گھبراؤ، اب آپ خود گھبرا گئی. کہا بیٹے میں گھبرائی نہیں ہوں، اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں. یہ کہہ کے کھڑی ہوئی، السلام علیکم یا امیر المومنین. سکینہ آؤ میرا بابا آ گیا، سجاد آؤ میرا بابا. رو رہے ہو نا، رو رہے ہو. میں تمہیں رونے کے لیے نہیں کہوں گا، رونے کے لیے نہیں کہوں گا. پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو نا، چہلم کا پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، خدا کی قسم، آج ہم سے کہتے ہیں کہ بلند آواز سے مت رویا کرو، چیخے مار مار کے مت رویا کرو، یہ فیشن کے خلاف ہے. جہنم میں جائے فیشن، جہنم میں جائے فیشن. تمہیں پتا ہے کہ میرے 5ویں امام کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، ذاکر ممبر سے مصائب پڑھ رہا تھا، میرا 5واں امام رو رہا تھا، بھرا ہوا مجمع رو رہا تھا. 5ویں امام کا صحابی ابو بصیر اسدی منہ پر رومال رکھے ہوئے رو رہا تھا. میرے امام کی نگاہ پڑی، پکار کے کہا ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں؟ کہا مولا میں رو رہا ہوں. کہا تم نہیں رو رہے ہو. اس نے اپنا بھیگا ہوا رومال دکھایا، کہا مولا یہ ہے میرے آنسو. کہا ابو بصیر ایسے مت رو. کہا مولا پھر کیسے رو؟ کہا ویسے رو جیسے جنت میں حسین کی دکھیاری ماں روتی ہے، سر پہ ہاتھ مارتی ہے، واہ حسینہ واہ حسینہ. اللہ تمہیں آباد رکھے، پروردگار تمہیں شاد رکھے، مولا تمہارے گھروں کو محفوظ رکھے ان جلے ہوئے خیموں کے صدقے میں. لیکن جملے سن لو، جملے سن لو. بیبیاں دربار میں آئیں، بیبیاں دربار میں آئیں. یزید تخت پر ہے. ایک مرتبہ یزید نے بیبیوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ بتلاؤ یہ بیبیاں جھکی ہوئی کیوں کھڑی ہیں؟ یہ جھکی ہوئی کیوں کھڑی ہیں؟ یہ سیدھی کیوں نہیں کھڑی ہو جاتی؟ ہاتھ جوڑ کے کسی نے کہا امیر بات یہ ہے کہ جس رسی میں ان بیبیوں کے شانے بندھے ہوئے ہیں اسی رسی میں ایک چھوٹی بچی کا گلا بھی بندھا ہوا ہے. اگر یہ بیبیاں سیدھی کھڑی ہو جائے تو بچی کا گلا گھٹ جائے گا. سن لیا؟ پرسہ دے رہے ہو نا، اولاد والے ہو، اولاد والے ہو. تو اب میں اولاد والوں کو ایک جملہ بتلا رہا ہوں، یاد رکھو، جملہ بتلا رہا ہوں، قیامت تک مت بھولنا، اور ذمہ داری سے بتلا رہا ہوں، ذمہ داری سے. یزید کے دربار میں ایک مسخرہ تھا. یزید نے مسخرے کو بلایا، کہا ادھر آ، آج بڑے گھرانے کے قیدی آئے ہیں میرے دربار میں، تو کچھ ایسا کر کے دکھلا کہ میرے دل کو خوشی ملے، میرے دل کو سرور ملے. مسخرے نے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑے، کہا امیر میں ایسا ہی کروں گا کہ تجھے خوشی ملے گی، بس میری ایک شرط ہے، حبلی ہاذہ الجاریہ، اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے. سن لیا تم نے جملہ؟ برداشت کر لیا جملہ؟ برداشت کر لیا؟ اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے. جس کی طرف اشارہ ہوا تھا اس نے اپنا سر اٹھایا، کہا پھوپھی اماں میں یتیم تو ہو گئی کہ آپ کنیزی بھی میرے مقدر میں. جملہ سن لو، آخری جملہ، آخری جملہ. کہا بیٹی کسی کی کیا مجال کہ میرے ہوتے ہوئے کچھ کر سکے، بس یہ سننا تھا کہ فضا کھڑی ہوئی، کھڑے ہو کے ڈانٹا مسخرے کو. تجھے شرم نہیں آتی
کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ کہا میں مسلمان ہوں. کہا کلمہ پڑھ. اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا جس محمد کا تو کلمہ پڑھ رہا ہے یا اسی محمد کی نواسی ہے. آخری جملہ سن لو, آخری جملہ, یا اسی محمد کی نواسی ہے. مسخرہ گھبرایا, سید سجاد کی طرف مڑا, کہا اے قیدی کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ سجاد نے اشارہ کیا کٹے ہوئے سر کی طرف, رسول کے نواسے حسین کا سر ہے. مسخرہ باہر آیا, اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے کاٹا, کٹا ہوا ہاتھ لے کے آیا, بی بی کے قدموں پہ پھینکا, بی بی مجھے معاف کر دو, اسی ہاتھ سے اشارہ کیا تھا.